ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو، ایک مائی کا انتقال ہوا، خدا کا شکر کرو اپنے پردے بچا کے چلی گئی، اللہ کا شکر کرو اپنے بچوں کی عزت بچا کے قبروں میں چلی گئی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ پورے علاقے کے اندر میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنوں سے کس کی عزت محفوظ ہے؟ چاچے کا بیٹا گھر میں آ جائے، مامے کا بیٹا گھر میں آ جائے، سگا رشتہ دار گھر آ جائے، حتیٰ کہ داماد گھر آ جائے، خدا پاک کی قسم ہے اللہ اکبر شادی کو ماں آگے بھیجنا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب ایسے حالات آنا شروع ہو جائیں پھر میرے عزیزو اس قوم پہ ڈینگی وائرس آئے گا، کرونا وائرس آئے گا، پھر ایسے ایسے حالات ہوں گے، خدا پاک کی قسم تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، دانے پہ دانہ گرتا ہے، اس طرح زمین پر میرے عزیزو فتنے پیدا ہوں گے۔ فرمایا او لوگوں اس وقت میں مال نہ بچانا، ایمان بچانا۔ اگر مال کے پیچھے لگ لگ کے موت آ گئی تو کفن تو لے کے جائے گا، سینے میں ایمان کی دولت نہیں لے کے جائے گا۔ فرمایا جب لوگوں کو دیکھو اللہ کا شکوہ کرنے لگ گئے، خدا کی نعمتیں کھا کر خدائی کے آگے اکڑنے لگ گئے، اس وقت توبہ کی کثرت کرنا، اپنے آپ کو مسجد میں بٹھانا، اپنے وجود کو میرے گھر کے اندر لے آنا۔ اللہ اکبر جیسے آندھی آتی ہے میرے عذاب کا جھونکا آئے گا، ہر ایک کو بہا کے لے جائے گا۔ جہاں 10,000 روپے تنخواہ لینی ہے، 15,000 روپے تنخواہ لینی ہے، اس کے کام کے لیے صبح اٹھتا ہے، نہا دھو کر جوتا پالش کر کے ناشتہ لے کے جاتا ہے کہ میں جس کا کام کر رہا ہوں 10,000 ملے گا، 10,000 جس سے تو نے لیا اس کے کام کے لیے اتنا تیار کرتا ہے، اور جس کی نعمتیں کھا کھا کے تیرے منہ کے دانت ٹوٹ گئے، آج صبح فجر کی نماز میں اس کو سجدہ ہی نہیں کیا ہے۔ ناراض نہ ہونا، سارا مجمع اللہ کرے نیک لوگوں کا ہو اور ہے نیک لوگوں کا، سب نے نماز فجر ادا کی ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ رات کو 2 سوئے، ایک تکیے پہ سر رکھ کے سو گیا، ایک مصلے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا، سونے والا سونے خواب دیکھتا رہا اور رونے والا دنیا آخرت کما کے چلا گیا ہے۔ جس نے فجر کی نماز کا سجدہ نہیں کیا اللہ اس کی مانگتا کچھ کوئی نہیں، اور جس نے تہجد کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا اللہ اس کی موڑتا کوئی نہیں۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے؟ فرمایا او آدم کے بچے صبح صبح اٹھ کے مجھے یاد کر لیا کر، پھر صحراؤں میں بھی تجھے یاد کروں گا، بد مکانوں میں تجھے یاد کروں گا۔ اور میرے بندے صبح سجدہ کرنا تیرا کام ہے، تو تحت الثری میں چلا جا، غاروں میں چلا جا، پہاڑوں میں چلا جا، مجھے میری عزت کی قسم تیری رزق کا نوالا تیرے منہ میں پہنچا کے رہوں گا۔ آج ہمیں دور پار کے رشتوں کی پہچان ہے۔ ایک آدمی کہتا میرا حافظہ اتنا تیز ہے، 50 سال پہلے جو مجھے ملا میرے سامنے آ جائے میں نام تک بتلا دوں گا۔ اللہ اکبر 50 سال کی دوری والا سامنے آ گیا تو اسے پہچان گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، 50 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو پہچان گیا جو تیری شارک کے قریب ہے۔ 70 سال کی عمر ہو گئی آج تک تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ میرے عزیزو جس کے پاس جانا ہے اللہ اکبر اس کو پہچان کے ہی نہیں جا رہا۔ مجھے عقل مند کون کہے گا جس کے پاس میرے جانا ہے اس کے گھر کا پتہ کوئی نہیں، اس کے محلے کا پتہ کوئی نہیں، اس کی گلی کا پتہ کوئی نہیں، اس کے شہر کا پتہ کوئی نہیں، اس کی برادری کا پتہ کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کے پاس جانا ہے اللہ اکبر، ایسے تو کوئی نہیں پہنچائے گا۔ شہر کا نام پتہ ہوگا، محلے کا نام پتہ ہوگا، گلی کا نام پتہ ہوگا، تجھے اس شہر گلی میں نہ جا کے نام لینے کی دیر ہے، بندہ دروازے تک جا کے پہنچا دے گا۔ جب ساری زندگی اللہ کو یاد نہ کیا، نمازوں میں یاد نہ کیا، رمضان المبارک کے روزے تراویح میں یاد نہ کیا، زکوٰۃ کے معاملے میں یاد نہ کیا، صدقے خیرات میں اللہ کو یاد نہ کیا، نوافل میں اللہ کو یاد نہیں کیا، مجھے ایمانداری کی بات ہے اپنی ذمہ داری سے بتاؤ موت آ گئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ وقت کی کلندر گزری ہے اللہ اکبر، مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئی مسکرا رہی تھی کہ اے رابعہ اللہ اکبر بتا تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہ جیسے مجھے قبر میں اتارا فرشتے آئے کہ من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ پھر تو نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں نے فرشتوں سے پوچھ لیا میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے حیرت سے تکنے لگے
لگے رابعہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو تم نے پوچھا میں نے تمہارے سے پوچھ لیا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ہم اپنے رب کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ کہنے لگی کہاں سے آئے؟ کہ وہ آسمانوں سے آئے۔ کہ اتنی دور سے آئے اپنے رب کو نہ بھولے۔ ساری زندگی میں زمین کے اوپر رب رب کرتی آئی، 4 فٹ نیچے آ کے میں اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے اندر نماز کی نیت باندھی، چور آیا، سارا گھر تلاش کیا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ایک پرانا سا کپڑا نظر آیا، چور نے اٹھایا، لے کے چلتا بنا۔ اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کہنے لگا ہائے میں تو اچھا بھلا دیکھتا تھا، کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا لگ رہا ہے چادر کا مسئلہ ہے۔ چادر اس نے زمین پہ رکھی، آنکھوں کی بینائی واپس مل گئی، پھر چادر اٹھائی، پھر اندھا ہو گیا۔ 3 مرتبہ چادر اٹھائی، اندھا ہوا، چادر رکھی، آنکھیں واپس آ گئی۔ توبہ توبہ کر کے دروازے سے باہر نکلا، جیسے دروازے کی دہلیز پار کرنے لگا تھا، رابعہ تو نماز پڑھ رہی تھی، غیب سے آواز آئی آئندہ بغیر اجازت کے گھر میں نہ آئیو، یہ تو اتنی بڑی ولیہ کا گھر ہے، یہاں تو شیطان کو بھی بغیر اجازت کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مسنون عمل کے ساتھ نہیں سوئیں گے، مسنون دعائیں پڑھ کے نہیں سوئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا میرے نبی پاک نے، فرمایا جب انسان سنت کے مطابق بستر پہ آتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، ساری رات فرشتہ اس کے کھڑے ہو، اس کے سرانے کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ جب آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے، مسنون دعائیں نہیں پڑھیں گے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوئیں گے، اللہ غنی میرے عزیز و ایمانداری سے بتاؤ، ایسی حالت میں نہ سوتے ہوئے کلمہ یاد رہا، نہ اٹھتے ہوئے کلمہ یاد رہا، اس حالت میں شیطان تو آئے گا، رحمت والا فرشتہ تیرے میرے دروازے پر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں ایک وقت تھا، تیرے میرے گھر کی ڈیکوریشن کیا تھی؟ سبحان اللہ۔ کسی کی بیٹھک میں چلے جاؤ، کسی کے اتاق میں چلے جاؤ، کسی کے ڈیرے میں چلے جاؤ، خانہ کعبہ کی تصویر تھی، روضہ رسول اللہ کی تصویر تھی، اولیاء اللہ کے مزارات کی تصویر تھی، ریل پہ قرآن کھلا ہوا تصویر نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے کی نگاہ پڑتی، کبھی زبان سے اللہ نکلتا تھا، کبھی زبان سے محمد الرسول اللہ نکلتا تھا۔ مکہ مدینے کی تصویر کو دیکھ کے کہتا تھا سینہ ٹھر گیا، اللہ کرے اللہ مجھے ایک مرتبہ ضرور لے جائے۔ اب میرے عزیزو جس گھر کے اندر چلے جاؤ، تمہیں وہاں ڈھول نظر آئے گا، سرتار نظر آئیں گے، طبلہ سرنگی نظر آئے گا، باپ دادے پردادے کی تصویریں نظر آئیں گی۔ علماء اکرام نے فرمایا تصویر دائیں طرف ہو، تصویر سامنے ہو، تصویر بائیں طرف ہو، دادے کی ہو پردادے کی ہو، بے شک کسی نیک ولی کی ہو، جس کمرے میں تصویر ہو اس کمرے میں نماز کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے آج شام کو آؤں گا، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت طے پا گیا، حضور علیہ السلام مغرب پڑھ کے جلدی تشریف لے آئے، عشاء کی اذان ہونے کو آئی، جبرائیل علیہ السلام نہ آئے۔ گھر والی سے کہنے لگے جبرائیل جھوٹ نہیں بولتا، انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ اکبر۔ وہ تو عرش کے نیچے رہتا ہے، امانت دار ہے، جو بات کہہ دے پورا کرتا ہے۔ آج وہ میرے گھر میں اس نے میرے گھر میں آنا تھا، ملاقات کے لیے میرے گھر میں نہیں آیا۔ جب عشاء کی نماز کے لیے حضور نے حجرے کا پردہ ہٹایا، نبی علیہ السلام کے پیروں میں سے کوئی پالتو جانور چھوٹا سا بلوڑا نکل کے باہر گیا۔ جبرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا جبرائیل تو کہہ کے گیا تھا مغرب کے بعد آؤں گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جیسے آپ گھر میں آ کے پیچھے میں آ گیا۔ ہم جبرائیل ضرور ہے، سید الملائکہ ضرور ہے، تمام فرشتوں کے سردار ضرور ہے، 600 پر اللہ نے مجھے دیے ہیں، لیکن ہم جبرائیل ہیں۔ جس گھر کے اندر تصویر اور جانور ہوا کرتا ہے، جبرائیل کو اس گھر میں جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔